بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آغا نثار۔ آج خاص طور پر جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ یہ کہہ لیں کہ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ وقت نے پاکستان میں اچھا وقت آنے ہی نہیں دیا۔ ملک کے اندر وسائل پر جب کوئی سانپ بن کے بیٹھ جائے، ملک کے طاقتور بااثر افراد، ملک کی اشرافیہ اور ملک کی بدماش بھی ہوتے ہیں، وسائل پر قابض ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی حق نہ دیں، غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، تو ملک نہیں چلتا۔ پاکستان کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس میرے ایک دیرینہ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ گزرے وقت میں وہ کہیں چھوٹی موٹی جاب کرتے تھے اور انہوں نے ایک موٹر سائیکل رکشہ خرید لیا، صرف اس لیے کہ خاندان کی کفالت کرتے ہیں اور موٹر سائیکل رکشہ پارٹ ٹائم چلا کے اپنے بچوں کے لیے کچھ پیسے کما لیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک عزیز ہے اور وہ یہاں قریبی مارکیٹ میں مکینک ہے، تو وہ جو میرے دوست ہیں وہ اپنے عزیز کے پاس گئے اور اسے کہا کہ آپ مکینک ہیں، آپ کے پاس پرانا استعمال شدہ موبائل ہوتا ہے، ایک تو آپ خود میری ہیلپ کریں اور کوئی دو چار جو آپ کے عزیز دوست مکینک ہیں ان کو بھی سفارش کر دیں کہ وہ استعمال شدہ کالا موبائل جو ہے وہ مجھے دے دیا کریں، میں اس کو بیچ کے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اور ناظرین، اس استعمال شدہ تیل سے کارخانے چلتے ہیں، ایندھن کے طور پر فیکٹریوں میں اور بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ جو میکینک تھے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہاں سے تم 1 لیٹر تیل بھی لے کر نہیں جا سکتے، یہاں بہت بڑا مافیا ہے جو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یہ استعمال شدہ گندا کالا تیل اکٹھا کر لیتے ہیں، زبردستی لے لیتے ہیں، اور تمہیں تو کوئی 1 لیٹر تیل بھی لے کر یہاں سے باہر نہیں جانے دے گا، تجھے ماریں گے، تیرے کپڑے پھاڑ دیں گے، اور جس سواری پہ تو ہوگا وہ تیری سواری بھی چھین لیں گے۔ ایک ایسا ہی اور واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ یہاں ہمارے قریب ہی ایک بڑے مشہور برانڈ کی گھی مل ہے۔ میرے ایک دوست وہاں گئے اور انہوں نے چاہا کہ میں یہاں سے گھی خرید کر ہول سیل مارکیٹ میں فروخت کر دوں تو مجھے کچھ پیسے مل جایا کریں گے۔ گھی مل میں وہ مینیجر سے ملے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس گھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گھی کی مل ہے، یہاں کوئی بھی آ کے گھی خرید سکتا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس گھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری پروڈکشن اتنی نہیں ہے جتنی ہماری مانگ ہے، جتنی سیل ہے، اس لیے ہم جو نئے آنے والے خریدار ہیں ان کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گھی نہیں ہے۔ اور پھر پتہ کرنے پر نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے، طاقتور لوگ ہیں، بااثر افراد ہیں، جن کا روزانہ ٹرکوں کے حساب سے
اس مشہور برانڈ کا گھی نکلتا ہے اور مارکیٹ میں جا کر آنن فانن وہ فروخت کرتے ہیں، پیسہ جیب میں ڈالتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ جہاں یہ حالت ہو، اس لیول تک لوگ جو ہیں وسائل پر قبضہ کر لیں، اتنے نچلے لیول تک آ کے وہ لوگوں کو مجبور بنا دیں اور بھوکا سو جانے پر مجبور کر دیں، ایسے ملک کی کیا حالت ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اس ملک اور اس ملک کی بے بس عوام پر کرے، اپنا فضل، اپنا کرم۔ ہماری دعائیں ہیں، ہم دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مافیاز کا، بدماشوں کا اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کا ایک عام آدمی تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو اندر کروا دیں گے، پکڑوا دیں گے، اٹھوا دیں گے، اس لیے کہ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، بہت مجبور ہیں ہم۔ اور مجھے ایسے وقت میں ایک دعا یاد بھی آ رہی ہے، چلیں ہم سب مل کے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عوام کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔